السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بہت زیادہ نفع بخش فائدہ مند باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، اگر آپ نے ہمارے چینل القاسم اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیں، شکریہ۔ دوستو، اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں، دنیا کے مختلف مذاہب میں عورت اپنی بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا، یہ خیال تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اسے عبادت گاہوں سے دور رکھا جائے۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ آدھا انسان ہے اور معاشرے کی تمام برائیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ شیطانی ایجنٹ ہے۔ ہندوؤں کے ہاں عورتوں کو جداگانہ حیثیت سے تسلیم کیا جاتا تھا۔ قابل فخر عورت وہ سمجھی جاتی تھی جو شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کی چتا پر جل کر مر جائے۔ جزیرۃ العرب کا یہ حال تھا کہ وہاں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو باپ شرم کے مارے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا اور خود ہی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ کہیں پر بھی عورتوں کو عزت نہیں تھی، کسی بھی مذہب میں عورت کو عزت نہیں دی جاتی تھی، مگر اسلام نے تاروں سے چمک، پھولوں سے مہک، چاند سے چاندنی، سورج سے جذبہ ایثار، زمین سے تواضع اور آسمان سے بلندی کردار حاصل کر کے اسے انسانیت کے سرکے میں ملا کر معجون مرکب تیار کیا، پھر وہی عورت کی حیثیت بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو نکھارا، عزت دی، مرتبہ دیا۔ فرمایا، اے لوگو، اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، بیوی ہے تو زندگی کا ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس دلایا اور بتلایا، اے لوگوں، راہب بن کر جنگلوں اور غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے وہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں میں سے ہو کر جاتا ہے۔ یعنی معاشرے میں جب رہو گے، زندگی گزارو گے، رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی کرو گے، ان کی دیکھ ریکھ کرو گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ گویا اسلام نے رہبانیت کے بجائے معاشرتی زندگی کا سبق دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بھلا آپ بتائیے کہ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، نکاح کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ وہ مرد مسکین ہے جس کا نکاح نہیں ہوا، وہ عورت بھی مسکینہ ہے جس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا۔ پتہ چلا مرد کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک بیوی ساتھ نہ ہو، اور عورت کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک مرد ساتھ نہ ہو۔ مگر نکاح کریں کس سے؟ نکاح کرنے کے لیے کیسی لڑکی تلاش کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ ٹٹولنا چاہیے کہ لڑکی کی زندگی کیسی ہے۔ ڈھیلی ڈھالی زندگی تو نہیں، نمازیں پڑھتی ہے یا نہیں، پردہ کرتی ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں انسانیت ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی نماز تو بڑی پابندی سے ادا کرتی ہے، پڑھتی ہے، مگر غصہ کی بڑی تیز ہے، ضدی ہے، کام چور قسم کی لڑکی ہے، حریص ہے، مطلب پرست ہے، تو اس قسم کی لڑکیاں شوہر کو سکون نہیں دے سکتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں انسانیت ہے یا نہیں، لڑکی کے اندر انسانیت سرایت کر چکی ہے یا نہیں۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس ماں نے جنا ہے، کیونکہ ماں کی پرورش کا اثر اولاد پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماں اگر نیک ہے تو اپنی بیٹی کو نیکی ہی سکھلائے گی۔ ہاں، لڑکی نے نیکی سیکھی ہے یا نہیں اس کا پتہ اس کی سہیلیوں سے چلے گا جن کے وہ قریب رہتی ہے۔ اگر ان کی سہیلیاں
پردہ کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لڑکی بھی نیک ہوں گی۔ اور اگر اس کی سہیلیاں پردہ نہیں کرتی، نمازیں نہیں پڑھتی، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ لڑکی کیسی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ خوبصورتی کے دلدادہ ہوتے ہیں، خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوبصورتی اصل چیز نہیں ہے، بلکہ دینداری اصل چیز ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شادی عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 حسب نسب کی وجہ سے، نمبر 2 مال و دولت کی وجہ سے، نمبر 3 حسن و جمال کی وجہ سے، نمبر 4 دینداری کی وجہ سے۔ لیکن تم لوگ دینداری کو ترجیح دیا کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں فساد مچے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دیندار گھرانے کی لڑکی کو ترجیح دینی چاہیے، اسی میں معاشرے کی بھلائی ہے اور معاشرے میں خیر پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی لڑکی دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تو نور علی نور ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ دینداری بھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح لڑکی والے کو چاہیے کہ جس کے ہاتھ اپنی لڑکی سپرد کرے ان کو بھی ٹٹول لے کہ لڑکا نیک ہے یا نہیں، کہیں شرابی کبابی تو نہیں۔ بسا اوقات صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا پیسہ والا ہے یا نہیں، پھر اسی پر ساری زندگی لڑکی کو رونا پڑتا ہے، کیونکہ جو شخص خدا کا وفادار نہیں، وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ مخلوق کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، لڑکی ڈھونڈنے میں، لڑکی تلاش کرنے میں حسن صورت سامنے نہ رکھیں، بلکہ حسن سیرت مد نظر رکھیں، حسن سیرت سامنے رکھیں، کیونکہ حسن صورت چند روزہ ہے، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اور اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ لہذا ایسی لڑکی کو تلاش کرنی چاہیے جو گھر کے ماحول کو پرسکون بنا دے، گھر کے اندر سکون قائم کر دے۔